اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں آداب زندگی کا چھٹا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج سے ہم حقوق الوالدین کے اسباق شروع کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 25 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 31 تک جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حقوق الوالدین۔ اس رسالہ میں نہایت سال طریقہ پر بتایا گیا ہے کہ اولاد کے والدین پر اور والدین کے اولاد پر اور عورت کے مرد پر اور مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں۔ ازالۃ الدین عن حقوق الوالدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، حمد و صلاۃ کے مؤلف رسالہ ھذا اپنے برادران اسلامی کی خدمت میں گزارش کرتا ہے کہ عرصے سے دیکھتا تھا کہ بعض اسلامی بھائی ادائے حقوق کے والدین میں اس قدر زیادتی اور مبالغہ کرتے ہیں کہ جس سے دیگر اہل حقوق کے حق ضائع ہوتے ہیں اور حضرت ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی ہوتی ہے، اور پھر اس برتاؤ کو عمدہ شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت نے ہم کو اطاعت والدین اسی طرح سکھلائی ہے، اور اپنی کج فہم کے موافق آیات و احادیث پیش کرتے ہیں۔ سو اس ناشائستہ حرکت کو دیکھ کر دل دکھتا تھا۔ اب بفضل خالق اکبر ایک مضمون اس بارے میں لکھنے کا قصد کیا اور اپنے پیارے پروردگار رحیم و کریم سے اختتام رسالہ اور راہ ثواب کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی بطریق حق اس کتاب کو پورا فرماوے۔ آخر میں ایک مفید تزئیل اضافہ کی جائے گی جس میں حقوق شوہر اور حقوق استاد کا مبالغہ بیان ہو کر امر حق واضح کیا جائے گا۔ اصل مقصود رسالے سے امور مذکورہ ہیں، مگر ضمناً اور فوائد بھی بیان کیے جائیں گے۔ یہ خوب سمجھ لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصود اور مستقل بالذات ہمارے ذمہ اس خالق اکبر ہی کی تابعداری ہے، اور باقی جن حضرات کی تابعداری ہمارے ذمہ اللہ پاک نے لازم کی ہے وہ مقصود بالغیر اور تابع ہے، اور ظاہر ہے کہ اصل تابع پر ہمیشہ اور مقصود ذریعہ پر دواماً مقدم ہوا کرتا ہے۔ اگر وسیلہ اور فرع کی اطاعت سے اصل اور مقصود کی تابعداری میں نقصان ہوگا تو وہ تابعداری مذموم اور ناجائز ہوگی حسب قواعد عقلیہ و نقلیہ و عرفیہ، ورنہ اصل کا فرع اور فرع کا اصل ہونا لازم آئے گا، اور یہ قلب موضوع ہے جو باطل اور مقصود سے دور ہے۔ پس اس قاعدہ کلیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیات اور احادیث وغیرہ سے مقصود کو ثابت کرتا ہوں۔ خوب غور سے سمجھیے۔ یہ رسالہ انشاءاللہ تعالی عوام و خواص کی غلطی رفع کرے گا۔ بعض خواص بھی بوجہ عدم تدبر اس مغالطہ عظیمہ میں مبتلا ہیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آغاز مقاصد کتاب، پارہ 15 سورۃ بن اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور قطعی حکم دے دیا تیرے رب نے کہ کسی چیز کو نہ پوجو اس اللہ کے سوا، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو اگر پہنچ جائیں بڑھاپے کو تیرے سامنے، والدین میں کا ایک یا دونوں۔ بڑھاپے کی قید اہتمام کے لیے ہے کہ یہ حالت زیادہ تعظیم کی مقتضا ہے، اور نیز اس حالت میں ان کو خدمت کی زیادہ حاجت ہے، اور ایسی حالت میں اولاد کو بوجہ شفقت شدید غصہ آنے کا احتمال ہے، اور ورنہ بغیر بڑھاپے کی حالت کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ سورۃ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کا ساتھ دے دنیا میں عمدہ طور پر۔ اس حکم کو مطلقاً ثابت کرتی ہے، اس لیے کہ ایذاء والدین ایسے ساتھ دینے کے خلاف ہے جس کا حکم ہے، اور جس لفظ کا کہنا حالت بڑھاپے میں حرام کیا گیا ہے
وہ ایذا ہے، خوب سمجھ لو۔ تو ان کو ہوں بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور کہے ان سے تعظیم کی بات، اور جھکا دے ان کے آگے عاجزی کا بازو، یعنی عاجزی کا برتاؤ کر نیاز سے، اور کہے اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم سعادت مند ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخشتا ہے۔ یعنی سعادت سمجھ کر والدین کی خدمت کرنا یا ایک بوجھ سمجھ کر نبھانا، سب کچھ ہم خوب جانتے ہیں، البتہ اگر نیت نیکی پر ہو اور کسی وقت تنگ دلی یا غصہ میں کچھ ناراض کر بیٹھو اور پھر توبہ کر لو تو ہم اپنی نافرمانی کا گناہ معاف کر دیں گے، اور خود ان سے بھی کہ جن کا قصور کیا ہے بحالت قدرت معافی مانگنا ضرور ہے۔ مجبوری میں ان کے لیے کثرت سے استغفار کرے، حق تعالیٰ قیامت میں معاف کرا دیں گے، اور سعادت مند ہونے کی قید خصوصیت سے معافی کے لیے ہے، ورنہ گناہ تو کسی طریق پر ہو سچی توبہ سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دے قرابت دار کو اس کا حق، اور محتاج کو اور مسافر کو مت اڑا بکھیر کر۔ حق تعالیٰ نے حد اعتدال قائم رکھنے کو حقوق والدین کے متصل دیگر حقوق کا ادا کرنا بھی فرض کر دیا، کیونکہ احتمال تھا کہ اس شد و مد کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیکھ کر کوئی شخص کسی دوسرے کے ادائے حقوق کو محض معمولی بات خیال کر کے اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا اور رضائے والدین کو مقدم کرتا۔ مثلاً والدین کہتے کہ تو اپنے اہل و عیال کو ایذا دے، خورد و نوش واجب میں کمی کر تو یہ کرنے لگتا۔ پس رحیم و کریم نے بتلا دیا کہ ہر چیز کی حد ہے، والدین کی کسی وجہ سے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرو، یہ وجہ ربط ہے دونوں مضمونوں میں۔ دوسری وجہ یہ کہ اول والدین کا حق بیان کیا جو نہایت موقدہ ہے، پھر دیگر اہل قرابت اور دوسرے حضرات کے حقوق کا بیان کیا، پس اعلیٰ کو مقدم اور ادنیٰ کو مؤخر کیا۔ فوائد: اس آیت سے والدین کو اف یعنی ہوں کہنا منع ثابت ہوا، اور جو دوسرا لفظ یا برتاؤ ایسا ہی ہوا اس کا بھی حکم یہی ہے۔ اور وجہ اس لفظ کے ممنوع ہونے کی حضرات فقہا رحمہم اللہ تعالیٰ نے ایذائے والدین بیان فرمائی ہے، یعنی اس لفظ اور مثل اس کے دیگر الفاظ اور برتاؤ سے ان کو رنج پہنچتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہتک اور بے عزتی کا ہے۔ پس قاعدہ کلیہ یہ ہوا کہ جس بات میں والدین کو واقعی ایذا ہو جو عند شرع معتبر ہے، وہ ہر برتاؤ قولی ہو یا فعلی اس کے ساتھ منع اور حرام ہوگا، اور جس برتاؤ سے رنج مذکور بشروط مذکورہ نہ ہو وہ منع ہے۔ اس علت اور حکم کا ہر جگہ خیال رکھیے۔ تمام احکام کا مدار اسی علت پر ہے، اور قرآن میں اس آیت سے زیادہ کسی آیت میں حقوق والدین کی شدت نہیں بیان ہوئی۔ اگر یہ لفظ یا اس کے مثل کسی قوم میں بطور تعظیم بولا جاتا ہو تو اس کا اطلاق والدین پر جائز ہوگا، چنانچہ فقہا نے تصریح کی ہے۔ چند مسائل اس علت پر مبنی کر کے بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں، پھر جن احادیث سے لوگوں کو شبہ پڑا ہے ان کو نقل کر کے جواب معقول قلم بند کروں گا، اور بعض احادیث جو غیر معتبر ہیں اس باب میں وہ بھی ان کے بیان غیر معتبر کے ساتھ نقل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔